ویلکم ٹو ایچ ایس این برڈز بہاولپور۔ مرغ بانی پارٹ سیکنڈ۔ جگہ: مرغیوں کے لیے جگہ ایسی منتخب کی جائے جو سیم زدہ نہ ہو اور پانی کا نکاس صحیح ہو۔ جگہ ایسی ہو جہاں مرغیوں کی بدبو وغیرہ سے افراد خانہ اور پڑوس میں رہائش رکھنے والے متاثر نہ ہوں۔ پانی اور بجلی کا انتظام مناسب ہونا چاہیے۔ شیڈ کی لمبائی شرقاً غرباً اور چوڑائی شمال جنوب ہونی چاہیے۔ شیڈ کا فرش پختہ ہو جس کو آسانی سے صاف رکھا جا سکے اور بوقت ضرورت دھویا جا سکے۔ ڈربے کو ہوادار بنانے کی غرض سے باریک جالی لگائی جائے تاکہ اس میں سے چوہے اور چڑیوں کا گزر نہ ہو سکے۔ اونچائی اس قدر ہونی چاہیے کہ شیڈ کی صفائی تسلی بخش کی جا سکے۔ اگر تھوڑی تعداد میں مرغیاں رکھنا مقصود ہو تو ایک لکڑی یا لوہے کا ڈربہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ڈربے کو کسی سائے دار جگہ میں رکھ دیا جائے جہاں جنگلی پرندوں اور دھوپ سے بھی محفوظ رہیں۔ ڈربے کی صفائی پر خاص توجہ دی جائے۔ ڈربے کے نیچے پہیے لگا دیے جائیں۔ اس طرح سے گرمیوں میں سائے دار اور سردیوں میں دھوپ میں آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ مرغیوں کے لیے برتن: مرغیوں کی بہتر نشو و نما کے لیے دانے اور پانی کے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان برتنوں کے استعمال سے شیڈ میں بھی صفائی رہتی ہے اور خوراک کے ضیاع میں خاصی کمی رہتی ہے۔ چوزوں اور بڑی عمر کی مرغیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سائز کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ لمبے نالی نما برتن: یہ برتن 1 دن تا 5 ہفتے کی عمر کے چوزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک پھرکی لگی ہوتی ہے جو کہ چوزوں کو خوراک ضائع کرنے سے روکتی ہے۔ دیہاتی میں مٹی کی کنالی بھی اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا مٹی کے لمبے لمبے برتن بنوائے جا سکتے ہیں۔ بازاری برتن تجارتی مرغی خانوں میں ضروری ہیں۔ گول نما برتن: یہ برتن 5 ہفتے کی عمر سے لے کر بلوغت تک مرغیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ صرف ان کی زمین سے اونچائی کو مرغیوں کی عمر کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ اس برتن میں خوراک خود بخود مرغیوں کی ضرورت کے مطابق ایک جیسی حالت میں ملتی رہتی ہے۔ دیہات میں ڈالڈا گھی کے خالی ڈبے اور مٹی کی کنالیوں کی مدد سے یہ برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ بازاری برتن زیادہ تر کمرشل مرغی خانوں میں ضروری ہوتے ہیں۔ پانی کے لیے برتن: ان برتنوں کے استعمال سے پرندوں کو صاف اور تازہ پانی ملتا ہے۔ ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ صرف عمر کے لحاظ سے سائز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ شروع میں 1/4 گیلن والا برتن استعمال کیا جاتا ہے اور 1 ماہ کی عمر کے بعد 2 گیلن والا برتن استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کی فرش سے اونچائی جسم کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ 1/4 گیلن والا برتن 24 چوزوں کے لیے کافی ہے اور 2 گیلن والا برتن 30 مرغیوں کے لیے مناسب رہتا ہے۔ دیہات میں گھی کے خالی ڈبے مل جاتے تھے اور مٹی کی کنالیوں سے پانی کے برتن تیار کیے جا سکتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں بہتر ہے کہ مٹی کے برتن رکھے جائیں تاکہ پانی ٹھنڈا رہے اور سردیوں کے موسم میں بہتر ہے کہ پلاسٹک کا برتن استعمال کیا جائے۔ مرغیوں کے لیے گھونسلے کی تیاری: گھونسلے کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی: اس میں 1:2 ضرب 1:2 ضرب 1 کے خانے بنا لیں۔ ایک گھونسلہ 5 مرغیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کے استعمال سے ایک تو انڈا ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا، دوسرا انڈے خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر انڈے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد یعنی دن میں 3-4 مرتبہ اکٹھے کر لیے جائیں تو مرغیوں کو کوڑک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور انڈے بھی گندے نہیں ہوتے۔ یاد رہے گولڈن مصری فارمی مرغیاں یہ 7 سے 10 دن کے لیے کوڑک ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ انڈے چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر چوزے نکلوانے ہوں تو بہتر ہے مشین استعمال کی جائے چوزے نکلوانے والی، یا پھر کسی دیسی مرغی کے نیچے بچے نکلوائے جائیں۔ بچھالی کا استعمال: مرغیوں کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر لکڑی کے باریک برادے کی بچھالی کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ بچھالی کے استعمال سے کمرے کی صفائی اور بدبو پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
اس میں چاول کا چھلکا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور توڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پرندے بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں۔ بچھالی کی تہ کم از کم 4 انچ موٹی ہونی چاہیے۔ کسی ترنگی کے ساتھ رادے کو اچھی طرح روزانہ الٹ پلٹ کرنا چاہیے۔ الٹ پلٹ کرنے کا مقصد اس کو خشک رکھنا ہے۔ بچھالی کے لیے بھوسا، خشک گھاس، مونگ پھلی کے چھلکے اور گنے کا خشک گودا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ مرغیوں کی اقسام انڈوں کی پیداوار کے حساب سے۔ فیومی بریڈ، جسے ہم مصری مرغی بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے غیر ملکی مصری نسل ہے، 1978 اور 2016 میں درآمد کی گئی تھی۔ اسمارٹ باڈی اینڈ سنگل کام، لیس فیٹ، لائٹ ویٹ۔ اچھا ادھر یہ بتاتے چلیں، ان کے جو میل ہوتا ہے اس کا تقریباً ویٹ جو ہوتا ہے نا 2 kg تک ہوتا ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ 1.6، 1.5، 1.4 kg یہ ہوتا ہے ویٹ۔ اچھا ایج میچور کی بات کریں تو یہ 129 ڈیز یا 132 ڈیز میں ہوتی ہیں، اور ان کے ایگز کی پروڈکشن کی بات کی جائے تو ان کی جو ایوریج رکھی جاتی ہے وہ 1 ایئر میں 178 ایگز دے دیتی ہیں ایزیلی، یا 175، تو اراؤنڈ اباؤٹ 178 دیتی ہیں یہ ایگز، اور ان کے ایگز کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور ایوریج ویٹ جو دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 گرام، 43، 42 اس طرح سے۔ روڈ آئیلینڈ ریڈ، یہ بریڈ RIR کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ امریکن بریڈ ہے، یہ امپورٹ ہوئی تھی 1978 اور 2016 میں۔ یہ زیادہ درجہ حرارت نہیں برداشت کر سکتی بریڈ۔ مصری مرغی کے مقابلے میں اس کی خوراک زیادہ ہے۔ اس کا بھی سینہ چوڑا ہوتا ہے اور کلگی کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے۔ وزن اس کا جو میل کا ہوتا ہے وہ 3.8 kg تک میل چلا جاتا ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ 2.5 سے لے کر 3 kg تک ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ ان کا وزن۔ اور انڈوں کی پیداوار کے حوالے سے بات کریں تو انڈوں کی ان کی جو اوسط پیداوار ہے نا تو وہ 208، 205 انڈے تک یہ سالانہ دیتی ہیں، اور ان کے جو انڈوں کا اوسط وزن ریکارڈ کیا گیا ہے وہ میکسیمم 50 گرام سے ابو ہے، 50.8، 50.6 گرام تک ان کا وزن ہے۔ بلیک ایسٹرولوپ، یہ بریڈ آسٹریلیا کی بریڈ ہے۔ ان کے میل کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 3 kg تو 3.5، 4 kg تک بھی چلا جاتا ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے وہ 2.5، میکسیمم 2.8 kg تک جاتی ہے، اور ان کی ایج میچورٹی 134 ڈیز لیتے ہیں۔ یہ ایوریج ایگ پروڈکشن جو ہے ان کی 206 ایگ ایئرلی یہ پروڈکشن ہے ان کی، اور ایوریج ایگ ویٹ جو میکسیمم ان کا آتا ہے 50 گرام۔ مرغ بانی پارٹ 3 میں بتایا جائے گا دیسی بریڈ کے بارے میں، نیکڈ نیک اصیل بریڈ، کراس بریڈ چکنز کے بارے میں۔